السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، آج دوسرا محرم ہے۔ اور ہمارے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ابو محرم آنے سے پہلے ہمیں بیٹھتے تھے اور بتاتے تھے کہ اب 10 دن تک تم لوگوں نے ٹی وی نہیں لگانا۔ اصل میں بچوں کو اپنے مذہب سے روشناس کروانا اتنا امپورٹنٹ ہے۔ اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا ہوا ہے وہ ہم الحمدللہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ تو کیونکہ جو ایز اے مسلم یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک اپنا اسلام کو پہنچائیں، گھر میں اس چیز کو ایکٹ کریں تاکہ آپ کے بچے اسی طرح اس کو ایکٹ کریں۔ پہلے زمانے میں ایک چینل ہوا کرتا تھا اور جیسے ہی محرم آتے تھے اس میں میوزک بالکل ختم ہو جایا کرتا تھا، اور پورے محرم کے پروگرامز لگا کرتے تھے، اور ہماری امی بیٹھ کے ہمیں جو مجالس ہوا کرتی تھی وہ بتاتی تھی، سنتی تھی، اور ہم بیٹھ کے ساتھ ان کے سنتے تھے۔ اور امی روتی تھی تو یقین کریں ہم بھی ساتھ، ہمیں پتہ کچھ نہیں، اتنا بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن امی ساتھ ساتھ، ہماری امی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے یہ ایک ذمہ داری رکھی کہ وہ اس چیز کو سنتی تھی، اور ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہی مجالس سنا کرتے تھے۔ اور جب امی روتی تھی تو ہم بھی روتے تھے، پتہ کچھ نہیں تھا، لیکن پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے ہم نے سمجھا، الحمدللہ اس چیز کو سمجھا، اور ان دنوں کی اہمیت کا احساس ہوا۔ جو یہ 9 دن محرم کے عاشورہ تک کے دن ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ دن ہیں، بہت حرمت والے مہینہ ہے، اور ان میں اگر کوئی بھی مسلمان اپنے روزہ رکھتا ہے عاشورہ والے دن تو وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے اسلامی مہینوں کے بارے میں بھی ضرور پتہ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، کیونکہ جب ہم نہیں ہوں گے تو یقین کریں اگر آپ نہیں بتائیں گے اور آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ مطلب ہم مسلمان، ہم نہیں یہ کر سکتے، کیا کہتے ہیں، نتیجہ نکال سکتے کہ کیا ہمارے بچے مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنے مذہب سے روشناس کروانا اتنا ضروری ہے۔ اور عاشورہ والے دن کی جو اہمیت ہے نا، جو میں نے پڑھی وہ یہ تھی کہ حضرت جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جوڈی کے پہاڑ پہ جا کے رکی تھی، جب انہوں نے سب جوڑوں کو اپنی کشتی میں بٹھایا تھا، اور وہ عاشورہ والے دن وہاں جا کے رکی تھی۔ اور حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ اسی دن عاشورہ والے دن ہی وہ مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ پیٹ سے نکلے۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ جب نمرود نے ان کو آگ میں پھینک دیا تھا اسی دن عاشورہ والے دن ہی وہ گلزار ہو گئی، وہ آگ وہ پھولوں کی شکل اختیار کر گئی۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کی پیدائش بھی عاشورہ والے دن ہوئی، اور جب وہ آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے وہ بھی عاشورہ کا ہی دن تھا۔ اور یہاں تک میں نے پڑھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا، وہ بھی عاشورہ والے دن ہی ہوا۔ اور بہت سی ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، یقین کریں ہم لوگ اپنے مذہب کے بارے میں اتنے نہیں جانتے، لیکن ضرور خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی بتائیں، تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور نماز پڑھیں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی بتائیں۔ اور نوافل پڑھنے بہت ضروری ہیں۔ اور یہ جو 10 دن ہیں اس میں پہلے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تب پہلی سے لے کے 10 تک تو بالکل میوزک ختم ہوتا تھا، بلیک ہو جاتا تھا، لوگوں ٹی وی کا ایک ہی چینل ہوتا تھا اور اس میں سارے پروگرامز عاشورہ کے بارے میں احترام میں، بے شک وہ شیعہ ہوں نہ ہوں، لیکن احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو پھر صرف لوگو ہو گئے بلیک،
اور جو 2 دن تھے عاشورہ 9ویں محرم اور 10ویں محرم، اس میں انہوں نے پروگرامز میوزک نہیں چلاتے تھے اور دوسرے دنوں میں میوزک چلتا تھا. اور اب یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو چینلز ہیں ان کے ڈرامے نان سٹاپ چلتے رہتے ہیں، اور جو نیوز یا دوسرے چینلز ہیں اس میں تھوڑا سا وہ کچھ بتاتے ہیں، یا اس کا لوگو، میں نے نہیں ویسے ابھی تک دیکھا کہ لوگو بلیک ہوا ہو، لیکن اب وہ چیز آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ جو دن ہیں بہت احترام والے دن ہیں، بہت حرمت والے دن ہیں، ان میں اپنی عبادت کو لے کے چلیں، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور عبادت کریں، اور اپنے بچوں کو ضرور اسلام کے بارے میں بتائیں. تو آج میں نے سوچا کہ اسلامی سال شروع ہوا ہے، میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی ایسی گفتگو کروں جو شاید کوئی بچہ سنے یا کوئی بڑا سنے تو اس کو دوبارہ سے ان باتوں کو ذہن میں لائے اور اپنے مذہب سے روشناس ہوئے. میں کوئی اتنا بڑا انسان نہیں ہوں کہ میں آپ کو تقریریں کروں. میں ایک نارمل ایک شہری ہوں، پاکستان کی مسلمان ہوں الحمدللہ، اور ماشاءاللہ 14 اگست بھی آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں زندگی میں، اور ان چیزوں کا احترام، ان چیزوں سے اپنے ملک سے محبت ایک لازم و ملزوم چیز ہے. تو بس یہ آج چھوٹی سی گفتگو تھی میری آپ لوگوں کے ساتھ. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری گفتگو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور سنتے رہیں میری گپ شپ. انشاءاللہ پھر بات کروں گی. اللہ حافظ.